ان سب کوششوں کمپیوٹر کے باوجود دماغ کے باوجود ہزاروں لاکھوں لوگوں کی پل پل کی رپورٹنگ اور محنت کے باوجود دو ٹرینیں آپس میں لڑ جاتی ہیں۔ تم لاکھوں لوگ مل کر کے 10 سال تک ٹرینوں کو حفاظت سے نہیں چلا سکتے۔ وہ کیسا خدا ہے جو آدم سے لے کر کے سورج کو ٹائم سے نکالتا ہے اور ٹائم سے ڈبا دیتا ہے، چاند کو ٹائم سے نکالتا ہے اور چاند کو ٹائم سے ڈبا دیتا ہے۔ نہ چاند کبھی سورج سے لڑا اور نہ سورج کبھی چاند سے لڑا۔ کہو تم بناتے ہو، تم انسان ہو، تم ناقص ہو، وہ کامل ہے، اس کی ہر چیز میں کمال ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حق ہے، حق ہے، واہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ حق حق بے شک۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ واہ 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 واہ۔ دیکھ لیا آئینے میں، آئے ہے، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ واہ۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور بڑی حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے شاعر نے، کہتا ہے اغیار کا جادو چل بھی گیا۔ چل گیا، حق۔ اپنی حالت دیکھیے، جی جی۔ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، دنیا کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک، حق۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ حق ہے، حق ہے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کا جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ واہ۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ سبحان اللہ۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شاہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جو درس شاہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا۔ حق ہے، حق ہے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی
اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اس کائنات کو دیکھیے کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، یہ زمین کتنی خوبصورت ہے۔ کرسیاں لے کے بڑھائیے آپ لوگ، کرسیاں لے کے آ جائیے، آئیے 2 منٹ کے اندر آ جائیے، جلدی آ جائیے، کرسیاں لے کے آ جائیے، سمٹ کے بیٹھ جائیے تھوڑا۔ بڑی اچھی پیاری گفتگو ہو رہی ہے، دل کو چھو جانے والی گفتگو ہے، اور آپ اس سے مستفیض ہوں، فائدہ حاصل کریں۔ آ جائیں، بڑھ جائیں میرے بھائی، جلدی 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 آ جائیں۔ حضور ارشاد، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو، اللہ اللہ اس دنیا کو دیکھو، اللہ۔ چاندنی رات میں چمکتا ہوا چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب دن کا وقت ہو سورج کو دیکھو، اللہ نے سورج کے اندر کیسی چمک، کیسی دمک اور کیسا قہر رکھا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، چلے جاؤ، ہم ایک زمین پہ رہتے ہیں، کتنا اونچا پہاڑ ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کی ٹوپی سر سے پیر میں آ جائے۔ کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے اس دنیا کو۔ ایک انجینئر کبھی کوئی ایک نقشہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، دوسرا انجینئر آتا ہے، فوراً اس میں کمی نکالتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ لیٹرن باتھ روم اگر اس جگہ کے بجائے یہاں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یہ پلر یہاں ہونے کے بجائے یہاں ہوتا تو یہاں ہوتا۔ لیکن اے لوگوں دیکھو، تم اللہ کی اس خوبصورت دنیا میں رہتے ہو، کیا تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چھت دیکھی ہے؟ تم 20 فٹ کی چھت ڈالتے ہو تو اس میں 4 طرف سے دیوار اور بیچ میں ایک پلر لگا دیتے ہو۔ تم جس آسمان کے نیچے رہتے ہو، نگاہ اٹھاؤ اپنی اور اس پار سے اس پار تک دیکھو، جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے، کیا اس آسمان کی کوئی دیوار دکھائی پڑتی ہے؟ کیا اس آسمان میں کوئی پلر دکھائی پڑتا ہے؟ کیسا حسین کاریگر ہے وہ۔ ابھی ہندوستان میں ہزاروں ٹرین چلتی ہیں، ان ہزاروں ٹرین کو چلانے میں لاکھوں لوگ جاب کرتے ہیں۔ گورکھپور سے کون سی ٹرین کتنے بج کر کتنے منٹ پر پلیٹ فارم کو چھوڑتی ہے، فوراً انٹرنیٹ کے ذریعہ سے اس روٹ پر چلنے والے سارے اسٹیشنز کو خبر ہو جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان سب کوششوں، کمپیوٹر کے باوجود، دماغ کے باوجود، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی پل پل کی رپورٹنگ اور محنت کے باوجود 2 ٹرینیں آپس میں لڑ جاتی ہیں۔ تم لاکھوں لوگ مل کر کے 10 سال تک ٹرینوں کو حفاظت سے نہیں چلا سکتے۔ وہ کیسا خدا ہے جو آدم سے لے کر کے سورج کو ٹائم سے نکالتا ہے اور ٹائم سے ڈبا دیتا ہے، چاند کو ٹائم سے نکالتا ہے اور چاند کو ٹائم سے ڈبا دیتا ہے۔ نہ چاند کبھی سورج سے لڑا اور نہ سورج کبھی چاند سے لڑا۔ کہو تم بناتے ہو، تم انسان ہو، تم ناقص ہو، وہ کامل ہے، اس کی ہر چیز میں کمال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ خدا ہے، ماشاء اللہ، وہ پروردگار ہے۔ یہ دنیا تو چھوڑو، اللہ فرماتا ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سنوریہم، ہم انہیں دکھائیں گے، ہم انہیں دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ آیاتینا، اپنی نشانیوں، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق، اس سنسار میں پھیلی ہوئی۔ دیکھو چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت یہ کائنات بنائی ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، شافعی خدا کو کیسے پہچانا؟ امام شافعی نے جواب دیا، میں نے اپنے خدا کو شہتوت کے پتوں سے پہچانا۔ بے شک بے شک۔ علماء بیٹھے ابھی وحدانیت ربانی پر سینکڑوں دلیلیں سنا دیں گے۔ اب اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو
پردے عدم سے منصہ شہود پہ جلوہ گر کرنے والا ہزاروں دلائل دے دیں گے، لیکن جانتے ہیں امام شافعی ان سارے علماء کے سروں کے تاج ہیں، ان کے پاس دلیلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس دلیلوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور جب رب کو پہچاننا ہوتا ہے ہم کتابیں پلٹتے ہیں، ہم کتابوں کے اوراق پلٹتے ہیں، دلیلیں تلاش کرتے ہیں، برہان تلاش کرتے ہیں، آپ اللہ کو پہچاننے کے لیے شہتوت کی پتی سے پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کو پہچانا میں نے شہتوت کی پتی سے۔ کہا حضور کیسے پہچانا؟ کہا دیکھو شہتوت کا پتا ہرا ہرا ہوتا ہے، ہرا ہرا ہوتا ہے، اسے بکری کھاتی ہے تو مینی بن جاتا ہے، اسے ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے، اسے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کا کپڑا بن جاتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چیز ایک ہے نتیجہ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے غور کیا شہتوت کا پتا ہرا ہے، اسے اگر بکری کھاتی ہے تو لیڑی بنتی ہے، اسے ہرن کھاتا ہے تو مشک کی خوشبو بن جاتی ہے، اسے جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم کا کپڑا بن جاتا ہے۔ تو میں نے غور کیا یہ کمال بکری کا نہیں ہو سکتا، یہ کمال ہرن کا نہیں ہو سکتا، یہ کمال ریشم کے کیڑے کا نہیں ہو سکتا، یہ کمال اس کائنات کو بنانے والے پروردگار کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہی پتے سے وہ کبھی خوشبو بناتا ہے، ایک ہی پتے سے وہ دودھ اور دہی بناتا ہے، ایک ہی پتے سے وہ ریشم جیسے کپڑے بنا دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ حق ہے حق ذرا ہے۔ سوچئے پانی کا کلر ایک ہوتا ہے، سفید سفید، نہ میٹھا نہ کھٹا نہ کڑوا۔ مرچ کے پیڑ میں اسے ڈالا تو کڑوا کڑوا مرچ اگایا، امرود کے درخت میں اسے ڈالا تو میٹھا میٹھا امرود اگایا، شریفے میں ڈالا تو میٹھا میٹھا شریفہ اگایا، کھیت میں وہی پانی کو ڈالا تو اناج اگائے۔ پانی کا کلر ایک ہے، پانی کی حقیقت ایک ہے، آخر یہ الگ الگ جگہ ڈالنے سے نتیجہ کیوں بدل رہا ہے؟ تو پیارے یہی ہے خدا کی قدرت، اللہ تبارک و تعالی۔ جب پانی مرچ کے درخت میں ڈالا جاتا ہے تو کڑوا کڑوا نتیجہ نکل آتا ہے، جب پانی امرود میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ بے شک حق ہے حق ہے۔ ایک اصول ہے، زمین کے اندر جو چیز دفنا دی جاتی ہے زمین اسے پلٹ کر کے واپس کرتی ہے، بے شک یہ اصول ہے۔ کوئی بیج آپ ڈالتے ہیں 3 مہینے کے بعد وہ فصل بن جاتا ہے، زمین میں بیج گڑا ہوتا ہے وہ فصل بن جاتا ہے۔ یہ جو پیڑ کھڑا ہوا ہے 50 سال 20 سال 10 سال پہلے اسے کسی نے ایک چھوٹی سی کونپل کی شکل میں گاڑا ہوگا، ایک چھوٹے سے پودے کی شکل میں لگایا ہوگا، جب یہ پیڑ آج ہرا بھرا ہے زمین نے اسے اگایا۔ تو یہ اصول ہے، زمین میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ دوبارہ اگ آتی ہے، دوبارہ کھل آتی ہے، دوبارہ ابھر آتی ہے۔ لیکن پیارے یہ اصول کلی نہیں ہے، اگر یہی اصول ہوتا تو آپ کے گاؤں کے قبرستان میں باپ دادا جو مر کر کے گئے ہیں جنہیں آپ نے دفن کیا ہے وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں کھڑے ہو جاتے؟ انسانوں کا پیڑ لگ جاتا کہ نہیں لگ جاتا؟ زمین سے پوچھئے کہ کیا وجہ ہے؟ تجھ میں بیج ڈالا جائے تو بیج تناور درخت بن جاتا ہے، تجھ میں اناج ڈالا جائے تو فصل لہلہانے لگتی ہے، لیکن جب ہم انسان گڑتے ہیں تو واپس انسان اس سے نہیں ابھرتے، انسان نہیں نکلتے۔ زمین نے کہا میں تو ایک مخلوق ہوں، میرا کوئی کارنامہ نہیں، اللہ جسے میرے اندر سے ابھارنا چاہتا ہے ابھار دیتا ہے، اور جسے میرے اندر ختم کرنا چاہتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے سبحان یہ اللہ ہے ماشاء نظام اللہ۔ قدرت۔ اس دنیا کو چھوڑو، خود اپنے آپ کو دیکھو۔ وفی انفسہم، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وفی انفسہم، خود ان کے وجود میں، خود ان کے جسم میں، خود ان کے بدن میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے خود کو دیکھو، اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا، بے شک بے شک کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے انسان، کتنا خوبصورت بنایا۔ کیا کوئی انجینئر یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کا چہرہ جیسا ہے اس سے بہتر کوئی چہرہ بنایا جا سکتا ہے؟
مثال کے طور پر یہ ناک یہاں پر رکھی ہے، آپ کسی بھی انجینئر سے پوچھئے اس ناک کو اگر یہاں نہ رکھا جائے تو کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو اس سے بہتر ہو؟ یہ آنکھیں اللہ نے جہاں پہ رکھی ہے، کیا اس سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ یہ کان اللہ نے جیسے بنائے ہیں، کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے انہیں بنانے کا؟ دیکھیے اللہ کے بنانے کا انداز دیکھیے. آپ کو کوئی چیز کھانا ہے تو آپ بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں پپیتا خریدنے کے لیے، کیلا خریدنے کے لیے، پھل خریدنے کے لیے، اور فوراً پھل والے سے بات کرتے کرتے آپ اپنا ہاتھ پپیتے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ پپیتا گلا تو نہیں ہے، پپیتا دب تو نہیں گیا ہے. تو آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے یہ پہلی چیکنگ ہے کسی بھی غذا کی. آپ کے پیٹ میں جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ چیکنگ پوائنٹ ہے. ہاتھ چیک کرتا ہے کہ جس چیز کو آپ کھانے کے لیے خرید رہے ہیں وہ گلی تو نہیں ہے، وہ دب تو نہیں گئی ہے. ہاتھ لگاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیلا اندر سے پلپلا ہو چکا ہے، دب چکا ہے. ہاتھ لگاتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پپیتا حد سے زیادہ گل چکا ہے. اگر ہاتھ نے پاس کر دیا، آپ نے وہ سامان خرید لیا، گھر میں لے آئے، گھر میں رکھے رہے. اب وہ سامان کاٹنے کے بعد، پھل کاٹنے کے بعد یا اناج غذا تیار کرنے کے بعد آپ نے لقمہ اٹھایا اور اسے لے گئے. اللہ نے دوسرا چیک پوائنٹ یہ بنا دیا ہے آپ کی ناک. آپ یہاں پہ لے گئے، اگر اس کھانے سے بدبو آ رہی تھی، ناک نے فوراً یہاں پہ روک دیا. ناک نے فوراً یہاں پہ بتا دیا آپ کو کہ یہ کھانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے. اگر سوچئے اس ناک کو یہاں کے بجائے اگر سر کے پیچھے لگایا جاتا تو آپ وہ لقمہ لے کر کے ایسے پیچھے لے جاتے. اگر اس ناک کو یہاں کے بجائے پیشانی پہ رکھا جاتا تو آپ یہاں پہ لے جاتے. ایسا آٹومیٹک سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے کوئی نے والا اور پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے ایسا ناک کو بنایا. اگر اس سے بدبو نہیں آ رہی ہے تو دوسری جگہ سے آپ کا وہ کھانا پاس ہو گیا، فوراً آپ نے اس کو زبان پہ رکھا. زبان پہ رکھنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بدبو نہیں ہوتی، اس میں کسی چیز میں بدبو نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے. زبان پہ رکھتے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کا ٹیسٹ خراب ہے، اس کا ذائقہ خراب ہے. سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوالے کو آپ کے پیٹ میں لے جانے سے پہلے 3 طریقے سے اس کی چیکنگ کرواتا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کھانا گلا ہے، پھل گلا ہے، دبا ہے، یہ ہاتھ بتا دے گا. کھانے والی چیز بدبو کر رہی ہے یا نہیں یہ ناک بتا دے گی. جس چیز کو آپ کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، برا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، یہ آپ کی زبان بتا دے گی. آپ کی ذمہ داری صرف ایک ہے کہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ جو کھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام. وہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اللہ نے ایسا خوبصورت انسان کو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور کر لے. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ پیسے سے محبت کرتے ہیں، آپ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ 2 لاکھ روپے لے لیجئے، اپنی ایک آنکھ نکال کر کے دے دیجئے، آپ دے دیں گے؟ پیسے سے اتنی محبت ہے کہ بھائی کا مرڈر کر دیں گے، ایمان دین دھرم سب بیچ دیں گے. لیکن اگر اللہ کی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے آنکھ کی شکل میں، کوئی 10 لاکھ روپے دے کر کے بھی اگر اسے نکلوانا چاہے گا آپ نہیں نکالیں گے. اس لیے آپ جانتے ہیں اللہ نے مجھے جسم کی شکل میں جو نعمتیں دی ہیں پیسوں سے ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. جب انسان اللہ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے پروردگار دیکھ یہ سنسار تیری رحمتوں سے بھرا ہوا، میرا پورا وجود تیری رحمتوں تیری کاریگری کا گواہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف تیرے لیے ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے.
الرحمن الرحیم جب بندہ یہ کہتا ہے، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ترتیب نزولی یہ نہیں، یہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب توقیفی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم کی سب سورتیں ایک ایک مرتبہ اتری ہیں اللہ کے نبی پر۔ سورہ فاتحہ کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ رسول اللہ پر اسے 2 مرتبہ اتارا گیا ہے، اور سورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ آپ 30 پارے میں سے کوئی 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی، 1 آیت بڑی پڑھنے نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کی یہ خاصیت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی رکعت نہیں پڑھی جا سکتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ اسی سورہ فاتحہ میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، ادھر آؤ۔ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں آپ کو 500 روپے دوں، آپ 500 روپے 10 منٹ کے بعد مجھے واپس کر دیں تو میں فخر کروں گا، اس لیے بہت خوش ہو جاؤں گا، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرا دیا ہی دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، ہم جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ نے محبوب کے ذریعہ سے سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا کام یہ ہے اللہ نے جیسے سکھایا، محبوب نے جیسے پڑھایا، مصطفیٰ نے جیسے بتایا، بس اپنی زبان سے اسے ادا کر دو۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوتے ہو، ادھر آسمانوں پر فرشتے بارگاہ ربانی میں اللہ کے حکم پر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تمہاری قسمت پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس قوم میں پیدا فرمایا جو صرف ایک پروردگار کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتی ہے۔ ورنہ جب لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج ہی کو اپنا معبود مان بیٹھتے ہیں، جب چاند کو دیکھتے ہیں چاند ہی کو پوجنے لگتے ہیں، جب پہاڑ دریا سمندر کو دیکھتے ہیں تو دریا کی طغیانیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جب کرشمہ والی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ اس مسلمان کی خاصیت یہ ہے، اس کی پیشانی کی عظمت یہ ہے، یہ پیشانی دنیا کی چیزوں کے سامنے نہیں جھکاتا، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار تمام تعریف تیرے لیے، الرحمن الرحیم، تو بے انتہا رحمت والا، بے انتہا مہربانیوں والا ہے، بے انتہا مہربانیوں والا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مثال دیکھیے، اس دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے، رزق ملتا ہے، وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اعتبار سے ملتا ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اعتبار سے ملے تو کتنے لوگوں کو روزی ملنا چاہیے، کتنے لوگوں کو رزق ملنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ اپنے کرم کے اعتبار سے، اپنے فضل کے حساب سے دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اعتبار سے دیتا تو نمازیوں کے علاوہ پورا کا پورا محلہ بھوک سے مر جاتا، فرما برداروں کے علاوہ پورا کا پورا گاؤں مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ آپ کوئی گھر بناتے ہیں، وہاں پہ کام کرنے کے لیے 10 مزدور بلاتے ہیں، 9 مزدور بہت محنت سے دن بھر اینٹ ادھر سے ادھر ڈھوتے ہیں، گارا ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، بلڈنگ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک مزدور کرسی لگا کے ایک کنارے بیٹھا ہو، شام کو آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مالک مجھے میری مزدوری دے دو، آپ اسے اس کی مزدوری دو گے؟
صبح سے 9 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی کام نہیں کیا، شام کو آ کے آپ سے مزدوری مانگتا ہے، آپ مزدوری اسے دیں گے؟ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے، ہمارا اور آپ کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ ہم ایک دن بھی ایسے کاہل مزدور کو مزدوری نہیں دے سکتے۔ اگر ہم 500 روپیہ دیتے ہیں تو ماتھے کا پسینہ اس کے پیر میں جب تک نہیں آ جاتا تب تک نہیں دیتے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، تم نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہو، وہ رزق پہ رزق دیتے جا رہا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ گنہگار گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن اللہ فرشتوں کے ذریعہ سے روزی کے دروازے اس پر کھولتے جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اسی احسان کا اعتراف ہے، پروردگار تو کتنا مہربان، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین۔ یہاں دنیا میں کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی کھیت کا مالک ہے، کوئی کھلیان کا مالک ہے، لیکن حالت یہ ہے جیسے ہی سانسیں بند ہوتی ہیں ساری ملکیتیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف ایک مالک رہتا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، اے پروردگار ہماری حالت تو یہ ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہمارے کپڑے پر تھوڑا سا دھول پڑ جائے تو ہم اسے جھاڑنے لگتے ہیں، لیکن وہی انسان مرنے کے بعد 2 ڈرالی مٹی کے نیچے داب دیا جاتا ہے۔ اور کون لوگ اسے دابتے ہیں؟ جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، بھائی، بھتیجا، ابا، بیٹا، اور ثواب سمجھ کے ڈالتے ہیں، نیکی سمجھ کے ڈالتے ہیں، اور ثواب ہے۔ مالک یوم الدین، انسان کی بے بسی تو دیکھو، اس دنیا نے ہزاروں فرعون دیکھے، اس دنیا نے ہزاروں نمرود دیکھے، جب زندہ تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ پوری کائنات ہمارے ماتحت ہے، جب وہ زندہ تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ہم سپریم پاور ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی موت دیکھی، جب موت کا سامنا کیا تو زمانے نے ان کی بے بسی بھی دیکھی، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، مولا یہ جو دنیا کے لوگ ستہ کرسی کرسی کرتے رہتے ہیں، یہ 4 دن کا کھیل ہے، دوڑے دھوپے کتنا کوئی، انت پھوٹ سب ماٹی ہوئی، چاہے جتنا دوڑو، چاہے جتنا دھوپو، مرنے کے بعد یہ بدن مٹی ہونا ہی ہونا ہے۔ تم سے بڑے بڑے بھی حکومت کرنے والے آئے، وہ سمجھتے تھے کہ ستہ ہماری ہی ہے، ہمارے ہی ساتھ رہے گی، 100 سال ہم ہی رہیں گے، لیکن مر گئے۔ آج ان کی جو آرام گاہیں ہیں، آج ان کے جو دفن کرنے کی جگہ ہیں، وہاں کتے پیشاب کرتے ہیں۔ یہ زمانے کی حقیقت ہے۔ جب بندہ مومن زمانے کی سچائی کو نگاہ ایمانی سے دیکھتا ہے تو نماز میں آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتا ہے مالک یوم الدین، مولا یہاں کا حکومت بھی چھوٹی ہے، یہاں کی ستہ بھی چھوٹی ہے، یہاں کے جو بھی مالک ہیں یہ سب چھوٹے ہیں، حقیقی بادشاہ تو صرف تو ہے، صرف تیرے پاس حکومت ہے، صرف تیرے پاس سلطنت ہے۔ جب ساری سلطنتیں زمین میں مل جاتی ہیں تب تیری سلطنت باقی رہتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے، اور یاد رکھو یہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ یہ ظالم کے لیے بھی دردناک خبر ہے اور مظلوم کے لیے امید کی خبر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں دبایا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، جنہیں لوگ سماج میں عزت کی زندگی جینے نہیں دیتے۔ وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے مالک یوم الدین، اے پروردگار دنیا والوں کے ظلم تو برداشت کر رہا ہوں، صرف اس امید میں برداشت کر رہا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، تیری عدالت سچے گی اور مجھے تیری عدالت میں انصاف دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، اب اللہ کہتا ہے فبعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندے نے اگر مجھ سے کچھ مانگا لئن سألنی لأعطینہ، اب اگر مجھ سے کچھ سوال کیا فبعزتی وجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم میں اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے
میرے بندے نے آج میری تعریف ایسے کی ہے، مجھے رحمان رحیم کہہ کے پکارا ہے، مجھے مالک یوم الدین کہہ کے پکارا ہے۔ اب اگر اس نے دونوں جہان کی نعمتوں کو بھی مانگ لیا تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اسے عطا کر کے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے اور قرآن کریم سے ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے، اس آبادی میں قرآن کریم کی برکتوں کو نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔